سید الانبیاء والمرسلین۔ سجدہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ سیدنا لیکچر نمبر 102 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قرأ ابن آدم السجدۃ فسجد اعتدل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ۔ جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے اس کی ہلاکت۔ ابو قریب بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امر ابن آدم بالسجود فسجد فلہ الجنہ وامرت بالسجود فابیت فلی النار۔ شیطان کہے گا کہ میری ہلاکت، بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا، اس نے سجدہ کیا، اس کے انعام میں اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ، میں نے انکار کیا اور مجھے جہنم، آگ۔ سجدہ نماز کا سجدہ، سجدہ شکر، سجدہ تلاوت، خوشی کا سجدہ، بہت بڑی خوشی میسر آئی تو مومن کیا کرتا ہے؟ فوراً سجدے میں گر جاتا ہے۔ آپ نے پاکستانیوں کو بھی دیکھا ہوگا، کھلاڑی حضرات ہیں، جب فائنل یہ جیت جائیں، اس میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو فوراً میدان کے اندر ہی سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ یاد رہے کہ سجدہ تلاوت واجب نہیں، کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر سجدے کی آیت تلاوت کی، ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا۔ اگلا جمعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پھر سجدے کی آیات آئیں، آپ نہ نیچے اترے اور نہ سجدہ کیا۔ تو سجدہ کر لیں تو ثواب ہے۔ سجدے کی آیت آ گئی، سجدہ جتنا کرو گے اتنے اللہ کے قریب۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک شخص نے تہجد کے وقت پانی کا اہتمام کیا، مصلی کا سارا، آپ نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ فرمایا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں، آپ کے پڑوس میں محل ملے۔ سوال دیکھیں، مانگ بھئی، تو نے نیکی کی ہے، پانی کا بندوبست کیا ہے، قضائے حاجت سے فارغ ہوا ہوں، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو ہم تو دنیا مانگتے ہیں، پیر صاحب کو ایسا وظیفہ دے نہ رات کو کروڑ پتی ہو جاؤں۔ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ غربت کا زمانہ ہے، غربت کا زمانہ ہے، رہن سہن بھی تاریخ بتلاتی ہے، دنیا نہیں مانگی۔ فرمایا جنت میں آپ کا پڑوس ملے۔ آپ نے فرمایا مل گیا؟ نہیں۔ فرمایا پھر کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کر، معنی میں دعا کروں گا، تو عبادت پھر سجدوں پہ لگ جا، کثرت سے سجدے کر، یعنی کثرت سے نوافل پڑھ۔ یہ مہینہ نوافل کا، تلاوت کا، قیام اللیل کا، کتنا خوبصورت مہینہ۔ تو فارغ ہو کمپنی کرنے کی بجائے سجدے، تھک گئے ہیں سو جاؤ، سونا بھی عبادت ہو جائے گا۔ اور اگر اعتکاف کے اندر اپنی لوازمات ہی بندہ پورا کرتا رہے۔ اب اعتکاف اور گھر دیکھیے گا،
گھر کا سٹیٹس کچھ اور ہوتا ہے، وہاں بیوی ہے، نخرے ہیں، روٹی جلی ہوئی ہے، اٹھا ادھر سے، سالن میں اٹھاؤ ادھر سے، وہ بیچاری محنت کرتی ہے، ابھی نہیں بنا لاتی، ابھی دیکھنا ذرا مہربانی کر، کپڑے نہیں، یہ تو اللہ کا گھر ہے، سفید چادروں میں باندھ دیا ہے، غریب امیر ایک صف میں کھڑے ہو گئے، تو یہاں وہ سٹیٹس نہیں، کیوں؟ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو کثرت سے سجدے کیجیے۔ تو سجدے کا حکم ہوا ابلیس کو کہ سجدہ کر، سب کو ہی ہوا تھا، فرشتوں کو، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ بھی یاد رکھ، یہ فرشتہ نہیں تھا، کان من الجن، قرآن کہتا ہے ففسق عن امر ربہ، یہ جن تھا، فرشتوں کے ساتھ رہ رہ کر 4 انگلیوں کے برابر بھی آسمان پر کوئی جگہ نہیں جہاں اس نے رب کو سجدے نہ کیے، اتنا عابد تھا۔ اب یہ تھا جن، فرشتوں کے ساتھ رہ رہ کر اس نے اللہ کی بڑی عبادت کی، بڑی عبادت، چودھری بن گیا۔ پھر جو ہی آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا جی یہ کیسے ممکن، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اور خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے، اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کرے؟ تو پھر تو کوئی بھی امیر آدمی کسی غریب امام کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھے۔ اب اس لیے کہا جاتے ہیں سب سے پہلا قیاس، جو قیاس کرتے ہیں نا لوگ، مسئلے نکالتے ہیں فقہ والے، سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے، کہ میں اعلیٰ اور یہ ادنا، میں کیسے اس کو سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا استکبرتا، تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالین، یا تو عیب بڑا، تو نے تکبر کیا یا واقعی تو بڑا ہے؟ اسے چاہیے تھا کہ غلطی ہو گئی فوراً کہتا جی یا اللہ معافی مانگ، نکل جا، اللہ نے کہا، اللہ کا پھر نکل جاتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر مجھے بھی کچھ دے میرے مولا، کیا مانگتا ہے؟ کہا بس پھر میں جتنے آدم کی اولاد اتنے میرے بچے، مجھے لمبی زندگی، پھر جو مانگتا رہا رب دیتا رہا، کہنے لگا پھر میں بھی اس بندے کی وجہ سے تیری رحمت سے دور ہوا نا، اس کو نہیں چھوڑوں، من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں اس کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف سے اس کو گمراہ کروں گا، بڑے تھوڑے سے بندے ہوں گے، الا عبادک منہ المخلصین، جو تیرے خالص بندے رہ جائیں گے، اور دیکھ لو تھوڑے سے ہی ہیں، کیسے قوم کو قبر پر سجدے پہ لگایا ہوا ہے، فوراً سجدہ، کوئی ڈھیری، کوئی قبر، کوئی بابا نظر آنا چاہیے، زندہ یا مردہ۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ایک زندہ پیر کھڑا ہوا ہے اور ایک خبیث اس کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے اور کہتا ہے تو میرا رب ہے۔ جب امت کی یہ حالت ہو جائے نا، پھر اہل ایمان کو، اہل اسلام کو، علماء کو، ورثۃ الانبیاء کو اللہ کی توحید بیان کرنی چاہیے، پھر ان کو ننگے سر پر بیسے نہ کرے، ٹوپی رکھ یا نہ رکھ، پہلے تو اس کو مسلمان تو کرنا، پیر سے تو علیحدہ کر۔ تو پھر جب مسلمان سجدہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو، یبکی یقول یا ویلہ، پھر یہ روتا ہے ابلیس کہ مجھے حکم ہوا تھا میں نے نہ مانا، اس کو ہوا، یہ تو پڑا ہی سجدے میں رہتا ہے، جو ہی یہ فرسٹ آتا ہے، اسے نوکری ملتی ہے، پہلی تنخواہ ملتی ہے، فوراً سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اور کتنے بے ایمان ہیں، برات سدھی دربار پر لے کر جاتے ہیں، اور بابا علی اجویری کو سلام کروا کر دلہن سے اور مجاور کا سر پہ ہاتھ پھروا کر پھر گھر میں لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی۔ صحیح مسلم 81 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سورۃ نجم کی تلاوت کی۔ ابھی کل یعقوب نے سورۃ نجم کی تلاوت کی تھی قیام اللیل میں، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آخری آیت ہے سورت کی، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو، یہ ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا یہ آیت پڑھ کر، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا،
ایک عمر رسیدہ شخص کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس نے مٹھی بھری کنکریاں اور اپنی پیشانی تک اٹھایا اور کہنے لگا یکفینی ھذا، مجھے یہی کافی ہے، مجھے یہی کافی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں فرأیتہ بعد ذلک قتل کافرا، اس کے بعد میں نے اسے دیکھا وہ حالت کفر میں قتل ہوا، اس نے آیت سن کر بھی سجدہ نہ کیا۔ صحابہ نے پھر جب جنگ ہوئی اس کی صفائی کر دی، سجدے کو حقیر سمجھ کر کہ نہیں میں نہیں کرتا، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم۔ کچھ لوگ قرآن کے 14 سجدے، کچھ لوگ 13 مانتے ہیں۔ سورۃ حج کا جو سجدہ ہے وہاں لکھا ہوا ہے امام شافعی کا سجدہ، یہ ہمارے نزدیک نہیں، امام شافعی کے نزدیک سجدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ والی آیت کہ اہل ایمان رکوع کرو اور سجدہ کرو، وہاں لکھا ہوا ہے امام شافعی، حنفی نہیں کریں گے۔ قرآن حنفیوں کے لیے بھی ہے اور شافعیوں کے لیے، تو 14 سجدے۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں قرآن پڑھتے رہتے والناس، پھر 14 سجدے، سپیڈم سپیڈ پورے سجدے کر لینے۔ سجدہ کیجئے، قرآن مجید بند کیجئے، سجدہ کیجئے، نہیں کرنا تو گناہ نہیں۔ حنفیوں کے ہاں اگر سجدہ نہ کرو تو وہیں پکڑ لیتے ہیں، دوبارہ پڑھ بھائی، دوبارہ پڑھ۔ بڑی عجیب مسائل ہے۔ وہ ہمارے میلسی شہر میں سچا واقعہ 20 تراویح ہوئیں، پھر ان کے 3 وتر ہوتے ہیں، تو وہ تیسری رکعت میں آپ کو پتہ ہے نا اللہ اکبر اللہم انا نستعینک ونستغفرک، یہ دعا بھی پڑھتے ہیں، اور یہ صحیح ہے، دعائے قنوت بالکل صحیح ہے، لیکن ہم نہیں پڑھتے یہ دعا۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے بھی ہم؟ اس لیے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، کہ جو تیرے باغی ہیں نا اللہ، تیرے نافرمان ہیں، ہم ان سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ علیحدہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ اولاد، بیوی، بچے، دوست، احباب، دفتر، کاروبار، تجارت، تو ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ یہ پڑھتے تھے اور وہ علیحدہ ہو جاتے تھے، علیحدہ کرتے، ابا جی کی گردن ہی اتار دیتے تھے، مقابلے پہ آیا نبی کہ قتل کر دو اس کو اٹھا کر، تو وہ اس وقت رفع الیدین کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج زور کے بعد ہی ایک خان صاحب آئے، درس سنا، پھر آگے جی یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ بس میں نے کہا آپ وطر میں رفع الیدین کرتے ہیں؟ کہتا ہے سوال یہ تھا آپ ایسے ایسے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ وطر میں ایسے کرتے ہیں؟ کہتے وہ تو دعائے قنوت کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم رکوع کے لیے کرتے ہیں، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور تم اس لیے کرتے ہو کہ نبی پاک نے نہیں کیا، وہاں پر جہاں پر کیا ہے تم کرتے نہیں، اور جہاں کرتے نبی پاک نے کیا وہاں کرتے نہیں، جہاں نہیں کیا وہاں تم تیسرے وطر میں اللہ اکبر کر کے اسے الگ کر دیتے۔ کمال ہے عقل پر، کمال ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو فہم عطا فرمائے۔ سجدے کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ نہیں، اس نے دعائے قنوت میں تیسری رکعت کے اندر دعائے قنوت پڑھنی تھی، ہوتے تو رمضانی حافظ ہیں اکثر مسجدوں میں، تھوڑی سی داڑھی بڑھا لیں گے، سبق پہ یاد کر لیں۔ تیسری رکعت آئی نا، اب اس نے اللہ اکبر کرنے کے بجائے ہاتھ بند اللہ اکبر، رکوع میں چلا گیا، دعائے قنوت نہ پڑھی۔ اب سلام پھرا تو مسجد کی انتظامیہ نے کہا سرکار دعائے قنوت نہیں پڑھی، انہوں نے کہا جی بھول گیا۔ اب مسئلہ مولانا نے کہا دوبارہ 3 وتر پڑھو، 23 رکعتیں پہلے پڑھ گئے تھے، دوبارہ سچا واقعہ میل سے شہر کا، دوبارہ 3 وتر پڑھا، اس نے دوبارہ 3 وتر پڑھائے، پھر تیسری رکعت میں پہنچا بغیر دعائے قنوت کے اللہ اکبر، پھر بھول گیا، سلام پھرا، اس نے کہا تو وت نہیں پڑھی، کہا جی بھول گیا۔ اب کتنی ہوگی؟ 26۔ مولوی صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں امام، انہوں نے کہا وت پڑھ، جو تھا نا چودھری، اس نے غصہ تھا اس کا، اس نے وہاں سے اٹھا کے اپنے اس نے کہا پتر ہون بولا میں تیری کھتی مرے تھا۔ اللہ کی شان سبحان، وہ جو ہی تیسری رکعت میں بغیر پڑھے پھر گیا نا رکوع میں، وہی نماز کی حالت میں امام صاحب کی طبیعت ٹھیک،
کتنی ہو گئی؟ 29 رکھتے. اور مسئلہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر بھی اگر کوئی دعائے قنوت نہ پڑھے اس کا وتر ہو جاتا ہے، وتر ہو جاتا ہے. لیکن جب نماز میں کھڑے ہو تو رب سے مانگو تو صحیح نا. ہم مانگتے ہیں یا اللہ اللہم اہدنا فی من ہدیت، اللہ میں ہدایت والوں میں ہدایت دے کر شامل فرما دے. تو لیکن ایک بندے کو یاد نہیں، وہ یاد کر لے، لیکن وہ بھول گیا ہے، دوبارہ یہ نہیں کہ دوبارہ اس کے ساتھ ایسا کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.